يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم عزیزوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی جس کے اندر علم کی اہمیت کو بتایا گیا ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ قرآن کریم کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت. یہ 5 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے نازل ہونے کے لیے سب سے پہلے نازل ہوئی. ہم ان آیتوں پر غور کریں تو بہت سارے نکات اور بہت ساری اہم باتیں اور چیزیں واضح ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. دیکھیں، جس قوم کے لیے اس وقت میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا وہ قوم ان پڑھ تھی، کوئی پڑھا لکھا ہوتا ہی نہیں تھا. یہاں تک کہ اگر کسی کے گھر میں لکھنے کے لیے قلم اور پین کی تلاش کرنا پڑتی اور ڈھونڈنا پڑتا تو بمشکل ملتا، کیونکہ پڑھائی لکھائی ان کے پاس تھی نہیں. اسی لیے ان کو امی کہا جاتا تھا. امی کہتے ہیں ان پڑھ کو. مادر زاد بغیر پڑھے لکھے انسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ امی کہا جاتا ہے. تو یہودی جو تھے وہ اس وقت بھی پڑھے لکھے تھے، آج بھی بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. تو یہ یہودی ان ان پڑھ لوگوں کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ہم یہودی لوگ اگر ان امیوں کے ساتھ کسی بھی طرح کی زیادتی کریں، ان کو ماریں، ان کو پیٹیں، ان کو دبائیں، ان کا مال کھا جائیں، ان کو ستائیں، تو یہ سب ہمارے لیے جائز ہے. اس لیے جائز ہے کہ یہ سب لوگ کیا ہیں؟ ان پڑھ ہیں. تو یہ اپنے ان پڑھ ہونے میں جانوروں کی طرح ہیں. جس طرح سے جانوروں کا ہر طرح کا استعمال انسانوں کے لیے جائز ہے، اسی طرح سے ان لوگوں کا ہر طرح کا استعمال ہمارے لیے کیا ہے؟ جائز ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس ان پڑھ قوم میں نبی مبعوث فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پڑھ تھے. کیونکہ اگر اللہ کے رسول پڑھے لکھے ہوتے تو لوگوں کو یہ اعتراض کرنے کا موقع مل جاتا کہ بھائی انہوں نے اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت اور اپنے علم سے قرآن کریم گھڑ لیا ہے اور کیا کر لیا؟ بنا لیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا رکھا؟ ان پڑھ رکھا. اور جیسے ہی آپ کی عمر 40 سال ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی غار حرا کے اندر اللہ کے رسول پر ان 5 آیتوں کی شکل میں نازل فرمائی. اس ان پڑھ امت کو ان پڑھ نبی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا قرآن کریم عطا فرما دیا کہ جس قرآن کریم نے ساری دنیا کے اندر تہلکہ مچا دیا، ساری تاریکیوں کے بادلوں کو چھانٹ دیا.
سارے ظلمتوں کو ختم کر دیا، میکدوں کو ختم کر دیا، ساری تاریکیاں ختم کر دی، انسان کو اصلی معنی میں کیا بنا دیا؟ انسان بنا دیا۔ اور اس قرآن کریم نے لوگوں کی زندگیوں کو ایسا تبدیل کیا کہ جو رہزن تھے وہ رہبر بن گئے، جو ڈاکو لٹیرے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے برکت سے کیا کر دیا؟ حفاظت کرنے والا بنا دیا، اور بدماشوں کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے ذریعے ہدایت سے نواز دیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے ہمیں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایسی امت نہیں ہو کہ جن کے پاس زندگی جینے کا، زندگی گزارنے کا کوئی سلیقہ اور کوئی ڈھنگ نہ ہو۔ ہم نے آپ کو پیاسا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ آپ کی گائیڈ لائن کے لیے، آپ کی ہدایت کے لیے، آپ کی تربیت کے لیے، آپ کی زندگی گزارنے کے لیے ایک اصول، ایک ضابطہ قرآن کریم کی شکل میں ہم نے آپ کو کیا کر دیا ہے؟ دے دیا ہے۔ گویا کہ دوسرے الفاظ میں ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ نے علم سے باندھ دیا ہے۔ کائے سے باندھ دیا ہے؟ علم سے باندھ دیا ہے۔ دیکھو بغیر علم کے انسان کیا ہے؟ ادھورا ہے۔ وہ زندگی میں نہ تو دنیاوی اعتبار سے ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی دینی اعتبار سے ترقی کر سکتا ہے۔ انسان کو ترقی کرنے کے لیے کسی بھی چیز کا علم ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ بغیر علم کے انسان قائم ہے اندھیرے میں۔ اس لیے علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ روشنی کہا جاتا ہے۔ دیکھو علم دنیاوی ہو یا دینی ہو انسان کو نفع دیتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ دنیاوی علم جو ہے وہ صرف دنیا میں کیا دیتا ہے؟ فائدہ دیتا ہے، اور دینی جو علم ہے وہ دنیا میں بھی انسان کو فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ علم حاصل کرے، علم سیکھے۔ علم سیکھنے کی کوئی مخصوص عمر نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بھئی ایک 15 16 سال 20 سال 25 سال تک کی عمر ہے، اس عمر میں ہی ہم کیا کریں گے؟ علم سیکھیں گے، دین سیکھیں گے، اس کے بعد میں ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ جب انسان کو چسکا لگے، جب شوق پیدا ہو جائے، جب جذبہ پیدا ہو جائے، جب اس کو اپنے احساس، اپنی زندگی کا احساس ہو جائے، اپنی لا علمی کا احساس ہو جائے، اس کو علم کیا کر لینا چاہیے؟ تلاش کر لینا چاہیے۔ علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کا کوئی پار نہیں ہے، اس کا کوئی اختتام نہیں ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ علم جتنا انسان سیکھے اتنا کیا ہے؟ کم ہے۔ اور یہ ایسی دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں ہے، ضائع نہیں ہوتی ہے۔ جو آپ نے سیکھ لیا وہ آپ کے پاس محفوظ ہو گیا۔ اب اگر آپ نے کسی کو بتا دیا تو وہ آپ کے پاس سے کم اور ختم نہیں ہوگا۔ دولت جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے، دولت لٹ جاتی ہے، دولت میں کمی آ جاتی ہے۔ آپ کے پاس 10 روپے ہوں، آپ کسی کو 5 روپے دے دیں تو آپ کے پاس 5 روپے کیا ہو گئے؟ کم ہو گئے۔ لیکن آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس علم ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر اتنی نیکیاں ملتی ہیں، آپ نے کسی دوسرے کو بتا دیا، آپ کے علم میں کسی طرح کی کمی نہیں آئی، بلکہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو گیا کہ جتنی بار وہ آپ کے کہنے کی وجہ سے سبحان اللہ کہے گا، آپ کو بھی اتنی نیکیاں کیا ہوتی رہیں گی؟ ملتی رہیں گی۔ تو علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں، بلکہ یہ دولت کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کا تعلق کائے سے کر دیا ہے؟ علم سے کر دیا۔ اس کا رشتہ علم سے باندھ دیا ہے کہ تمہیں بغیر علم کے نہیں رہنا ہے، بلکہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے۔ تمہیں دنیاوی اعتبار سے بھی علم حاصل کر کے ترقی حاصل کرنا ہے، اور اخروی اعتبار سے بھی تمہیں ترقی حاصل کرنا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال، ہر آن، ہر لمحے علم کے لیے کیا رہیں؟ کوشاں رہیں۔ علم کے لیے اپنے آپ کو متفکر کریں، علم کے لیے اپنے آپ کو جاگروک کریں۔ جہاں کہیں سے علم ہمیں ملتا ہو ہم اپنی جان بیچ کر کے اس علم کو کیا کریں؟ حاصل کریں۔ لو جان بیچ کر بھی جو علم ہنر ملے، جہاں سے ملے، جس طرح ملے، جس قدر ملے، جتنا بھی علم ہمیں ہو جائے، مل جائے، اتنا علم ہمیں کیا کر لینا چاہیے؟ حاصل کر لینا چاہیے۔ ہم اپنے اکابر کی تاریخوں کو دیکھیں، بڑے بڑے سفر انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے کیے، دور دور کے سفر، بخارا، سمرقند، حجاز، اور نہ جانے دنیا میں جہاں کہیں کوئی بڑا عالم دین، کوفہ، بصرہ، یہ وہ مقام ہے جہاں علم دین کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے دانشوران اور بڑے بڑے فقہا، ائمہ، محدثین، مفسرین پیدا ہوئے ہیں۔ اتنا لمبا لمبا سفر لوگ کر کے علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں۔ دیکھو اگر ہماری زندگیوں میں دینی علم نہیں ہوگا تو ہماری زندگیاں جانوروں سے بدتر ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں اس آیت پر خود غور کریں،
جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے کیا کرا؟ پیدا کرا، جس نے پیدا کیا، اس رب کے نام سے پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی نسبت نام کے ساتھ جوڑی ہے، کس کے نام سے؟ اپنے نام سے جوڑی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کے لیے وہی علم نافع ہوگا اور وہی علم کارگر اور فائدہ مند ہوگا جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوگا۔ جس علم کا تعلق اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے اسم کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ علم انسان کو بغاوت پر کھڑا کرے گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر کھڑا کرے گا، تکبر پر کھڑا کرے گا، کبریائی پر کھڑا کرے گا، فتنہ اور فساد پر کھڑا کرے گا، بگاڑ پر کھڑا کرے گا۔ آپ چاہے دنیا کے سارے علوم حاصل کر لیں، لیکن اگر ان علوم کے ذریعے آپ کو معرفت الہی حاصل نہیں ہو رہی ہے، معرفت الہی کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، علم حاصل کرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کی پہچان آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ علم آپ کے لیے بجائے فائدے کے نقصان مند ثابت ہوگا۔ کیا ثابت ہوگا؟ نقصان مند ثابت ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ علم نافع وہی ہے جو علم تمہیں خدا تک پہنچا دے، جو تمہاری پہچان اللہ تعالیٰ سے کرا دے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد عزیز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو حافظہ دیا ہے، تمہیں جو قوت دی ہے، تمہیں جو ذہانت اور فطانت دی ہے، اس ذہانت اور فطانت کو، اس علم اور ہنر کو تم گناہوں کی تاریکیوں سے بجھا مت دینا، اس کو ختم مت کر دینا۔ اور فرمایا العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی، کہ علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا۔ اس علم کے ذریعے انسان اچھے اور برے کی تمیز دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، پرکھتا ہے، اچھے اور برے میں فرق محسوس کرتا ہے، امتیاز پیدا کرتا ہے۔ جس طرح سے انسان تاریکیوں میں روشنی کے ذریعے، ٹارچ کے ذریعے، لائٹ کے ذریعے اپنا راستہ تلاش کرتا ہے، اسی طرح انسان اس علم کے ذریعے اچھے اور برے کا راستہ کیا کرتا ہے؟ تلاش کرتا ہے۔ جب انسان کے اندر علم دین آتا ہے اور وہ علم آتا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت، اس سے والہانہ تعلق، اس سے لگاؤ، اس سے عشق، اس سے محبت اور اس سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں۔ علماء مطلب جاننے والے، عالم لوگ۔ تو جن کے پاس دینی علم ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا علم، دینی علم جب انسان کی زندگی میں آتا ہے تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کے دل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ساری دنیا کے اندر دشمنان اسلام یہ پلاننگ بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو ان کے دین سے بیزار کر دیا جائے، ان کے دین سے ان کو کیا کر دیا جائے؟ پورا کر دیا جائے۔ دیکھو اہل ایمان جب تک دین پر اور اسلام پر قائم ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ان کو جھکا نہیں سکتی، یہ دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ جب تک ان کے پاس دینی علوم ہیں، دینی مدارس ہیں، دینی مکاتب ہیں، دینی مساجد ہیں، اور ان کے پاس تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے، ہم ان کو غلام نہیں بنا سکتے۔ جس قوم کے پاس علم ہوتا ہے وہ قوم کبھی کسی کی غلامی برداشت نہیں کرتی ہے۔ تو یہ اس قوم کو غلام بنانے کے لیے، اس کو نفس پرست بنانے کے لیے، اس کو اپنا محتاج بنانے کے لیے، اس قوم کو بے غیرت بنانے کے لیے، بے حیا بنانے کے لیے اس کے اندر سے اسلامی آثار کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، دینی علوم کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، دینی مدارس کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، دینی بنیادوں کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ جب اس قوم کا تعلق ان کے دین سے، ان کے ایمان سے ٹوٹ جائے گا تو یہ قوم ایٹومیٹکلی بے حیا ہو جائے گی، بدمعاش ہو جائے گی، بد دین ہو جائے گی، بدکار ہو جائے گی، بے حیا ہو جائے گی۔ پھر اس قوم کو محتاج بنانا، اس قوم کو در در کی ٹھوکریں کھلانا اور اس قوم کو غلام بنانا ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے نئے نئے حربے جو ہے نا استعمال کیے جاتے ہیں، کبھی مدارس کی شکل میں کہ بھئی مدارسوں کی جانچ کی جائے۔ ابھی چل رہا ہے نا یہ معاملہ چل رہا ہے کہ بھئی دینی مدارس میں دیکھا جائے کہ یہاں تعلیم کیسی ہوتی ہے، یہاں کیا پڑھایا جاتا ہے، کن چیزوں کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ابھی آسام میں
وہاں کی حکومت نے ایک مدرسے کو شہید کر دیا، وہاں کے مدرسے کو اٹھا دیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ بھئی تم نے اس مدرسے کو کیوں توڑا؟ تو اس نے کہا میں نے مدرسے کو نہیں توڑا، بلکہ میں نے تو القاعدہ کے دفتر کو ختم کیا۔ کیا کہنا ان صاحب کا؟ میں نے تو القاعدہ کے دفتر کو ختم کیا۔ یہ بہانے تلاش کر کے، یہ باتیں ڈھونڈ کر کے کہ یہاں پر جو ہے آتنکواد کی ٹریننگ دی جاتی ہے، یہاں پر جو ہے لوگوں کو کیسے مارا جاتا ہے وہ سکھایا جاتا ہے، یہاں پر جو ہے کہ کس طرح سے فتنہ اور فساد کیا جاتا ہے، کس طرح سے لوگوں کو غلام بنانا ہے، یہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس طرح کے پروپیگنڈے دشمنان اسلام رچ رہے ہیں اور ان چیزوں کو شامل کر کے مدرسوں کو اور اہل مدارس کو نقصان پہنچانے کی ناپاک سازشیں اور کوششیں کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ہوشیار ہونا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا ان مدرسوں کی حفاظت، ان کا تحفظ سارے اہل اسلام کی ذمہ داری ہے۔ یقین جانیے خدا کی قسم، اگر یہ مدارس نہیں رہے تو نہ ہماری مساجدیں رہیں گی، نہ ہمارے مکاتب رہیں گے، نہ ہماری امامتیں رہیں گی، نہ ہم نمازی رہیں گے، نہ ہم حاجی رہیں گے، نہ ہم روزہ رکھنے والے رہیں گے، نہ ہماری کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا رہے گا۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ میرٹھ کے ایک جلسے میں فرمایا، جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ علماء کی جو اہمیت ہونا چاہیے وہ اہمیت نہیں سمجھتے ہیں، لوگ ان کو جو عزت دینا چاہیے وہ عزت نہیں سمجھتے ہیں، لوگ علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو فقیر، غریب اور لاچار اور محتاج تصور کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جذبات میں آ کر کے یہ بات کہی کہ دیکھو، اگر تم علماء سے بدگمان ہوتے ہو اور علماء کو برا بھلا سمجھتے ہو تو تم اپنی مددیں روک لو، جو چندے تم مدرسوں کو دیتے ہو وہ چندے دینا کیا کر دو؟ بند کر دو، جو تم تعاون کرتے ہو علماء کا وہ تعاون کیا کر دو؟ بند کر دو۔ لیکن یاد رکھنا آئندہ آنے والے 50 سالوں میں تمہاری اولادیں جو ہے نا مشرک پیدا ہوں گی، یہودی پیدا ہوں گی، عیسائی پیدا ہوں گی، تم اپنی اولادوں کو نہیں روک پاؤ گے۔ ہمارا کیا ہے؟ ہم آج دین کی خدمت کر رہے ہیں، جس کی ہمیں تنخواہیں ملتی ہیں، ہم اس دین کی خدمت کو ترک کر کے ہم اپنی تجارتوں کو کیا کریں گے؟ فوکس کریں گے۔ کوئی ہم میں کپڑے کی دکان ڈالے گا، کوئی دال چاول کی دکان ڈالے گا، کوئی اور کاروبار کی دکان ڈالے گا، ہم اپنا بزنس کیا کر لیں گے؟ کھڑا کر لیں گے، اپنے روزگار کو ہم خود پیدا کر لیں گے۔ لیکن یاد رکھنا تمہاری نسلوں کو کوئی دین سمجھانے والا، تمہاری نسلوں کو دین بتانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آئندہ 50 سالوں میں تمہاری جو ہے نا نسلیں دین سے کیا ہو جائیں گی؟ لہٰذا یہ چاہیے کہ وقت کے مدارس کی، وقت کے علماء کی اور وقت کے علماء دین کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور ان کی کیا کرنا چاہیے؟ قدر کرنا چاہیے، ورنہ ہم اپنے دین اور ایمان سے کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں گے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس علم کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ کس کی طرف فرمائی ہے؟ خود اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف فرمائی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے اس پروردگار کا نام لے کر کے جس نے آپ کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بندے کا تعلق کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ خود اپنے ساتھ جوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ انسان کا تعلق علم کے ذریعے کس کے ساتھ جڑ جائے؟ میرے ساتھ جڑ جائے۔ اگر انسان نے علم حاصل کیا، اس کے بعد وہ زبردست طریقے سے انجینئر بن جائے، کلکٹر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، دنیا کی کسی اور فیلڈ میں بڑا ماہر بن جائے، لیکن اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا نہیں ہے، تو وہ دنیا کا اور آخرت کا سب سے بڑا ناکام انسان ہے۔ اور جس انسان نے ان سارے علوم کو حاصل نہیں کیا، جو کچھ بھی علوم حاصل کیے، ان علوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام جڑ گیا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی، تو وہ دنیا کا اور آخرت کا کیا ہے؟ کامیاب ترین انسان ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پہچان اپنے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسے علوم حاصل کرنا ہوں گے جن علوم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرانے کے لیے، اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے، تعلق قائم کرنے کے لیے، یہی وہ فیکٹریاں ہیں، یہی وہ کمپنیاں ہیں جن کو ہم مدارس کہتے ہیں، جن کو ہم مدرسہ کہتے ہیں۔ مدرسہ اسکول جہاں پر پڑھا جاتا ہے، پاٹھشالہ، اس کو مدرسہ کہا جاتا ہے۔ ان مدارس کے اندر اس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے کہ جس کے ذریعے انسان کا تعلق اپنے معبود حقیقی سے جڑ جائے، اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے، اس کو بھلے اور برے کی تمیز حاصل ہو جائے، اس کو زندگی جینے کا ڈھنگ اور سلیقہ پیدا ہو جائے۔ یہ مدرسے باہری آفتیں اور اندرونی آفتوں سے انسان کے ایمان اور اسلام کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں۔ ان کی مثال ان سارے مراکز کی طرح ہیں جو مراکز انسانوں کو نقصان سے بچانے کی بھرپور کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ مدارس
میڈیکل کالج سے زیادہ ہمارے لیے اہم ہے. جس طرح سے میڈیکل کالج کے اندر، ہاسپٹلوں کے اندر ایک انسان کی جان بچائی جاتی ہے، اس کے بدن کے ایک ایک حصے کو، جہاں اس کو تکلیف ہے، جہاں اس کو پریشانی ہے، اس کو جانچا جاتا ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے اور اس کو آرام فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے. اسی طرح سے ان مدارس کے اندر پڑھنے والے اپنے ایمان کی اور امت مسلمہ کے ایمان کے بچانے کے ہر ممکن کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں. جس طرح سے کالجوں کے اندر، میڈیکل کالجوں کے اندر اور ہاسپٹلوں کے اندر انسان کے جان بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان مدارس کے اندر انسان کے ایمان اور یقین کے بچانے کی کیا کی جاتی ہیں؟ محنتیں کی جاتی ہیں اور کوششیں کی جاتی ہیں. ان میڈیکل کالجوں کا فائدہ دنیاوی ہے اور ان مدارس کا فائدہ اخروی ہے. یہ میڈیکل کالج اور ہاسپٹلوں سے جو آرام ملتا ہے وہ وقتی طور پر ملتا ہے. جب انسان بیمار ہوتا ہے، ان ہاسپٹلوں کے اندر جاتا ہے، اس کو دوائی فراہم کی جاتی ہے، اس کو آرام مل جاتا ہے. یہ آرام اس کو اس وقت تک ملا ہے جب تک اس کی زندگی کیا ہے؟ باقی ہے. لیکن ان مدارس کے ذریعے انسان کو جو ایمان، جو یقین، جو تازگی، جو مضبوطی ملتی ہے وہ اس کو آخرت تک کے لیے ملتی ہے. دائمی اور ابدی اس کو جو ہے نا ہدایت ملتی ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، ہمیں اپنے آپ کو دینی ماحول میں ڈھالنے کی اور اپنی نسلوں کو اور اپنی اولادوں کو دیندار بنانے کی بے انتہا ضرورت ہے. ہم اپنے بچوں کو مدارس میں داخل نہیں کرا سکتے، کوئی بات نہیں. ہماری اپنی مسجدوں کے اندر ہم بہترین طریقے کے مکتب کا نظام قائم کریں، اچھے مدرسوں کا انتخاب کریں، ان کے لیے اعلیٰ اور معیاری تنخواہوں کا انتظام کریں. دیکھیں ہمارے بچے کیسے دینی تعلیم حاصل نہیں کر پاتے. ہم ان بچوں کی نگرانی کریں کہ ہمارا بچہ مکتب جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے، کیوں نہیں جا رہا ہے، اس کا دھیان رکھیں. اگر ہم نے بچپن ہی میں ان کے اندر دینی علوم داخل کر دیے اور دینی ماحول میں ڈال دیا، اللہ کی قسم یہ اپنی موت تک دینی ماحول پر قائم رہیں گے اور اپنی نسلوں کو اور اپنی اولادوں کو بھی دینی ماحول میں کیا رکھیں گے؟ باقی رکھیں گے اور قائم رکھیں گے. اگر ہم نے ان کو بچپن میں دینی ماحول کے اندر نہیں ڈالا تو یہ بھی بددینی کی زندگی گزار کر کے اس دنیا سے چلے جائیں گے اور آنے والا دور تو بہت ہی زیادہ خراب آنے والا ہے اور بہت ہی زیادہ خراب ماحول کے اندر زندگی گزرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہماری کیا کر سکتے ہیں؟ حفاظت کر سکتے ہیں. دیکھو ساری دنیا کے اندر سب سے پاورفل عقیدے کے اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے اگر کوئی شخصیت پائی جاتی ہے تو وہ مسلمان پایا جاتا ہے. کون پایا جاتا ہے؟ اس کے پاس کھانے کو نہ ہو، پہننے کو نہ ہو، اوڑھنے کو نہ ہو، رہنے کو گھر نہ ہو، لیکن اس کا عقیدہ، اس کا ایمان، اس کے جذبات اور اس کے حوصلے اتنے بلند ہوتے ہیں، اس کی ہمتیں اتنی پاورفل ہوتی ہیں کہ یہ دنیا کے سامنے ٹکرانے کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ تیار ہو جاتا ہے. کہاں سے آتی ہے اس کے اندر اتنی بڑی طاقت، اتنی انرجی اس اہل ایمان کے اندر پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ اسی تعلق سے پیدا ہوتی ہے جو اس مرد مومن کا تعلق کس سے جڑا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے. دنیا اسی کی تو محنت کر رہی ہے کہ اس کے اندر کسی بھی طرح سے اس کی میموری کو چینج کر دیا جائے اور تبدیل کر دیا جائے. اور یہ جو اتنا پاورفل ہے اور اس کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ یہ دنیا کی کسی بھی طاقت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کیا کیا جائے؟ ختم کیا جائے. اسی کے لیے دنیا کے اندر اتنی ساری محنتیں وجود میں آ رہی ہیں کہ بھئی ہم ساری دنیا کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں، اپنا محتاج بنا سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو اپنا غلام اور اپنا محتاج نہیں بنا سکتے، کیونکہ ان کا تعلق کس سے جڑا ہوا ہے؟ ان کے اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے. یہ ہر چیز میں کہتے ہیں کس سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے. نفع کون پہنچاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے. نقصان کون پہنچاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے. بیماری کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اس کا تعلق نفع اور نقصان کے لیے کس کی طرف پہنچا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچا ہوا ہے. یہی وہ تعلق ہے، یہی وہ پاور ہے جو اس کو غلام بننے نہیں دے رہا ہے، جو اس کو محتاج بننے نہیں دے رہا ہے. لہٰذا اس قوم کو بے حیا بنا کر کے، اس کو بے غیرت بنا کر کے، اس کو بے شرم بنا کر کے اور اس کے اندر بددینی پیدا کر کے، اس کے مدارس، مساجد، مکاتب جو اس کے دین کے قلعے ہیں، ان قلعوں کو ختم فرما کر کے اس کو بھی کیا بنایا جائے؟ غلام بنایا جائے. اس کو بھی بے غیرت بنایا جائے، اس کو بھی بددین اور بے حیا بنایا جائے. یہ کوششیں دنیا کے اندر چل رہی ہیں. آپ دیکھیں اسپین کا حال، جس کو پہلے کے زمانے میں اندلس کہا جاتا ہے. یہ بڑا دینی مرکز ہوا کرتا تھا، بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین، فقہاء یہاں پر پیدا ہوئے. کائی کے اندر؟ اندلس کے اندر. وہاں کی عوام کا ربط علماء سے ختم ہوا اور وہاں کے علماء کا ربط اور تعلق عوام سے ختم ہوا. ایک دوسرے کا جب تال میل بگڑا تو یہ مصیبت وہاں آئی کہ آج وہاں کوئی اسلام کا نام لینے والا نہیں. ان کے
بچوں کو اور بچیوں کو عیسائیوں نے اپنے گھروں میں رکھ لیا، مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں کے ساتھ عصمت دری کی گئی، ان کی عزتوں کو لوٹا گیا، ان سے ناجائز تعلقات قائم کیے گئے، زنا خوری کا بازار گرم ہوا، مسلمان عورتوں کی آبروؤں کو جو ہے نا تار تار کیا گیا۔ یہ اسپین کے حالات ہیں جب انہوں نے اپنے وقتوں کے علماء کی قدر نہیں کری اور آپس میں علماء اور عوام کا ربط ٹوٹا اور تعلق ٹوٹا، تو یہ مصیبت پڑی کہ وہاں کے سارے مدارس مسمار کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے، سارے لوگوں کو بددینی کے اندر کنورٹ کر دیا گیا، عیسائی بنا لیا گیا۔ میرے یاروں، وہی تاریخ ہمارے اس ملک میں اور دنیا کے اندر دہرائی جانے کی ناپاک سازشیں اور کوششیں سرگرم ہیں کسی نہ کسی بہانے سے، کہ یہ لوگ بددین ہو جائیں، ان کے محفوظ قلعوں کو، دینی قلعوں کو کیا کر دیا جائے؟ مسمار اور ختم کر دیا جائے، پھر ان کو غلام بنانا ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ یہ کوششیں جاری ہیں، ان کوششوں کو ناکام کرنے کے لیے اور ان کوششوں کو منہدم کرنے کے لیے ہمیں اپنے ایمانی پاور کو کیا کرنا پڑے گا؟ بڑھانا پڑے گا۔ ہمیں اپنے ہر گھر میں مدرسہ قائم کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی بھی حافظ صاحب کو بلا کر کے اپنے گھر پر کیا کروا دیں؟ تعلیم دلوا دیں۔ نہیں، گھروں پر وہ دینی تعلیم کا ماحول نہیں مل پاتا ہے جو مسجد کے اندر، مکتب کے اندر اور مدرسے کے اندر مل پاتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اسکولی تعلیم دلانے کے ساتھ ساتھ مسجدوں کے اندر ایسا مکتب کا نظام قائم کریں کہ جو سارے ملک کے لیے اور سارے شہر کے لیے آئیڈیل بنے، جہاں سے ہمارے بچے دینی تعلیم حاصل کریں، دینی حلقے قائم ہوں۔ دیکھو، مسجد نبوی صرف مسجد نہیں تھی، وہ مدرسہ بھی تھا، وہاں پر حکمرانی بھی ہوتی تھی، وہاں پر دینی تعلیم کے حلقے بھی لگتے تھے، وہاں قرآن بھی سکھایا جاتا تھا، وہاں حدیثیں بھی سکھائی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مدرسہ کیا ہے؟ غار ہرا، جہاں پر سب سے پہلے یہ 5 آیتیں نازل ہوئی جن کو میں نے خطبے کے اندر پڑھا۔ یہ سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلے شاگرد اللہ کے رسول اور سب سے پہلے استاد خود اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ان دونوں کے درمیان میں واسطہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جب اسلام تھوڑا سا پھیلا، لوگوں کے اندر کچھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے، تو ان کو تعلیم سکھانا تھی، دینی باتیں سکھانا تھی، ان کا تزکیہ کرنا تھا، دنیا کی قباحت ان کو بتانا تھی۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ابن ابی ارقم کا انتخاب کیا۔ یہ ایک گھر تھا جس گھر کے اندر اللہ کے رسول اس وقت ایمان لانے والے صحابہ کرام کو کیا کرا کرتے تھے؟ دینی تعلیم سکھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب صحابہ کرام اور اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے ایک جگہ قائم کی اصحاب صفہ کے نام سے، جو کہ آج بھی مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے بالکل پیچھے والے حصے میں یہ چبوترا قائم ہے، جس کو صفہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تیسرا مدرسہ اللہ کے رسول نے قائم کیا، جس کے اندر صحابہ کرام کی بڑی ٹیم تیار ہوئی جنہوں نے دینی علوم کو حاصل کیا، دنیاوی علوم کو بھی حاصل کیا اور دنیا کے اندر ان علوم کو کیا کرا؟ پھیلایا۔ آج مسلمان کس پستی کا شکار ہے؟ اس کا تو رشتہ پہلے ہی دن سے علم کے ساتھ جوڑا گیا ہے، لیکن علم کے اندر سب سے زیادہ اگر بچھڑا ہوا ہے تو وہ کون ہے؟ ایمان والا ہے، مسلمان ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایک وقت فاقہ کر کے اپنی نسلوں کو اچھے علوم دلوائیں، اچھی تعلیم ان کو دلوائیں۔ دیکھو، علم 2 طرح کا ہوتا ہے، میں نے بتلایا تھا کہ ایک دینی اور ایک دنیاوی۔ دینی جو علم ہوتا ہے وہ حقیقی معنی میں علم ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، اور دنیاوی جو علم ہوتا ہے وہ علم نہیں بلکہ کیا ہے؟ معلومات ہے، جانکاری ہے۔ آپ کو پتہ چلا، آپ نے میڈیکل سائنس سے پڑھا تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ ٹیبلٹ دینے سے آپ کا یہ درد ختم ہو جائے گا، یہ گولی دینے سے آپ کا بخار چلا جائے گا، اس طرح کا آپریشن کرنے سے آپ کی بیماری کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ یہ آپ کو معلومات حاصل ہوئی، علم حاصل نہیں ہوا۔ علم کے ذریعے آپ کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ کی پہچان پیدا ہوتی ہے، اللہ کے ایک ہونے کا یقین پیدا ہوتا ہے، اور اللہ سب کچھ کرتے ہیں اس کا یقین کیا ہوتا ہے؟ پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے سائنس سے پڑھا، اس کے ذریعے آپ کو ایک معلومات حاصل ہوئی، علم حاصل نہیں ہوا۔ علم اگر حاصل ہوتا تو آپ کی معرفت کس سے ہوتی؟ اللہ تعالیٰ سے ہوتی۔ دیکھو، دنیا کے اندر چاہے کوئی کتنا بھی پڑھ لکھ جائے، لیکن اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اگر نہیں جڑا، اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کو نہیں ہوئی، تو پھر اس کا وہ علم جو ہے اس کو فائدہ نہیں دے پائے گا۔ چاہے وہ وقت کا پردھان منتری ہو، وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعظم ہو، جو بھی ہو، جو بھی ڈگری اس کے پاس میں ہو، وہ ڈگری اس کو وہ سب اچھے کام نہیں کروا پائے گی جو ایک انسان کی منشا ہے۔ دنیا کے اندر اتنی ترقی کرنے کے باوجود، دنیا میں اتنے پڑھے لکھے لوگ ہونے کے باوجود اتنا فتنہ اور فساد، اتنا بگاڑ، اتنی بے حیائی، اتنی بے غیرتی، اتنی بے شرمی، اتنی زنا خوری، اتنی حرام کاری، اتنی ساری چیزیں اور اتنی خرافاتیں کیوں ہیں؟ بھائی پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ ان کے پاس معلومات ہے، علم نہیں ہے۔ اگر علم ہوتا تو ان کو ڈر پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، رشوت حرام ہے۔ اگر ان کے پاس علم ہوتا ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، حرام خوری حرام ہے، ان کو پتہ چلتا زنا خوری حرام ہے، ان کو پتہ چلتا کہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت اور عصمت دری کرنا غلط چیز ہے،
کسی کا حق مارنا غلط چیز ہے، چوری کرنا غلط چیز ہے، ڈاکہ ڈالنا غلط چیز ہے، پڑوسی کا حق دبانا غلط چیز ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ان کے پاس علم نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ معلومات ہے۔ یہ معلومات ان کو دنیا کی ترقی تو دلا سکتی ہے لیکن لوگوں میں سکون فراہم نہیں کرا سکتی، دنیا کے اندر امن و امان قائم نہیں کرا سکتی۔ دنیا کے اندر اگر امن و امان چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو علوم حاصل کرنا پڑیں گے جن کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اسلام کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے مدارس کو کیا کرنا پڑے گا؟ مضبوط کرنا پڑے گا، اپنے مکاتب کو مضبوط کرنا پڑے گا، اپنی مساجد کو مضبوط کرنا پڑے گا، اپنے ائمہ کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ سب سے بڑا علمیہ تو ہمارا یہ ہے کہ ہم علماء سے کٹ گئے ہیں، ہر عالم دین سے اور حافظ سے ہم بدزن ہو گئے، بدگمان ہو گئے۔ اس چیزوں کو بھی ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ختم کرنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔